ایک دور تھا جب ایک قوم اللہ کی رحمت میں گھری ہوئی تھی۔ ان کے پاس امن تھا، رزق تھا اور ہر طرف سکون تھا۔ اللہ نے انہیں بھوک سے بچایا، خوف سے محفوظ رکھا اور ہر مشکل میں اپنی مدد کا احساس دلایا۔ پھر اللہ نے انہیں ایک امتحان دیا۔ امتحان مشکل نہیں تھا، صرف ایک دن کا تھا، لیکن انہوں نے اپنی چال چلی تو اللہ نے اپنی رحمت روک دی اور ایک رات میں ہی وہ انسان بندر بن گئے۔ واقعہ اس دور کا ہے جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے ایک بستی ایلا میں رہتے تھے اور ان کا گزارا مچھلی کے شکار پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص عہد کے تحت ہفتے کے ایک دن یعنی سیٹرڈے یوم سبت کو مقدس ٹھہرایا تھا۔ اس دن ان پر ہر قسم کا دنیاوی کام اور خاص طور پر شکار کرنا صاف صاف حرام قرار دیا گیا تھا۔ یہ دن صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص تھا، لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ بار بار اپنے عہد توڑتے تھے، اور اس بار ان کا امتحان انتہائی سخت ہونے والا تھا۔ اور یہاں سے اس عجیب امتحان کا آغاز ہوتا ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 163 میں کیا ہے۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیے جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سبت کے دن حد سے گزرنے لگے، جب ان کے سبت کے دن ان کی مچھلیاں ان کے سامنے کھلم کھلا آتی تھیں، اور جس دن سبت نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی تھیں۔ اس طرح ہم انہیں آزما رہے تھے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ذرا اس منظر کو تصور کریں، پورے 6 دن مچھیرے محنت کرتے لیکن سمندر خالی رہتا، اور پھر جیسے ہی ہفتہ کا دن شروع ہوتا سمندر کی لہروں پر بے شمار مچھلیاں اچھلنے لگتیں۔ وہ کنارے کے بہت قریب آ جاتیں، گویا انہیں لالچ دلا رہی ہوں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک کھلی آزمائش تھی جو ان کے صبر اور اطاعت کو پرکھنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ ان کی روزی ان کے سامنے تھی، لیکن اسے حاصل کرنے کا حکم نہیں تھا۔ آخر کار انہوں نے ایک ہیلا یعنی ایک چال سوچی۔ وہ جمعے کے دن سمندر کے کنارے گڑھے کھود دیتے اور انہیں نالیوں سے سمندر سے جوڑ دیتے۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کے جھنڈ ان گڑھوں میں پھنس جاتے اور اتوار کے دن وہ آرام سے جا کر انہیں نکال لیتے۔ یہ عمل 40 یا 70 سال تک جاری رہا۔ اپنے ذہن میں انہوں نے بہانہ بنایا کہ ہم نے شکار ہفتے کو تو نہیں کیا۔ وہ ظاہری طور پر اللہ کے لفظوں کی پابندی کر رہے تھے، لیکن اس کے حکم کی روح کو پامال کر رہے تھے۔ اس حرکت کی وجہ سے بستی 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ پہلا گروہ ان نافرمانوں کا تھا جو اس چال میں شامل تھے۔ دوسرا گروہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا تھا جو نہ صرف اس گناہ سے دور رہے بلکہ گناہ گاروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور روکنے کی کوشش کرتے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو خود تو گناہ نہیں کرتے تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے۔ وہ خاموش تماشائی تھے۔ وہ نصیحت کرنے والوں سے کہتے، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے؟ ان کا جواب تھا، تاکہ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کر سکے اور شاید کہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا عہد نبوت آیا تو انہوں نے اپنی قوم کو منع کیا، فرمایا قید کرنا ہی شکار ہے۔ جب نافرمان اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور عذاب کا وقت آ گیا۔ ایک صبح لوگوں نے دیکھا کہ نافرمانوں کی بستی میں کوئی حرکت نہیں۔ جب کچھ لوگ دیوار پر چڑھ کر اندر دیکھنے گئے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اندر کوئی انسان نہیں تھا، وہ سب ذلیل بندروں کی شکلوں میں بدل چکے تھے۔ عقل و حواس تو باقی رہی لیکن قوت گویائی زائل ہو گئی، بدنوں سے بدبو نکلنے لگی۔ اپنے اس حال پر روتے روتے 3 دن میں سب ہلاک ہو گئے۔ ان کی نسل باقی نہ رہی، یہ 70,000 کے قریب تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ مفسرین کے مطابق یہ ایک حقیقی تبدیلی تھی، اور وہ لوگ اس حالت میں 3 دن زندہ رہنے کے بعد مر گئے۔ انجام ذلت اور ہلاکت تھا۔ اس عذاب سے صرف وہی گروہ محفوظ رہا جو نہ صرف خود گناہ سے بچا بلکہ دوسروں کو بھی اس سے روکتا رہا۔ خاموش تماشائیوں کے انجام کے بارے میں وضاحت نہیں ہے، لیکن اس خاموشی میں ہی سب سے بڑی عبرت ہے کہ برائی پر چپ رہنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اصحاب سبت کا واقعہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کے احکامات میں شارٹ کٹس یا ہیلا سازی تلاش کرنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ لفظوں کو نہیں، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ دوسرا اور سب سے اہم سبق امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔
یہ کہانی بتاتی ہے کہ اگر معاشرے میں گناہ عام ہو جائے اور لوگ یہ سوچ کر خاموش ہو جائیں کہ مجھے کیا، تو اللہ کا عذاب صرف گناہگاروں کو نہیں بلکہ خاموش تماشائیوں کو بھی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اپنی ذات میں اچھا ہونا کافی نہیں، معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یا اللہ، ہمیں اصحاب سبت کے انجام سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دین کو اس کی صحیح روح کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید ایسی قرآنک کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔